اہل بیت، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی، اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا، آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا۔ مولا عباس جو ہے، غازی عباس، جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں، اللہ اکبر، جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ، حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا، مولا حسین کی آل سے پیار تھا، آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا، کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس، جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا۔ اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے، اللہ اکبر، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اور علی کا لاڈلا، علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں۔ عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے، میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں میرے بھائی عباس، نہیں تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے، تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے، کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا، آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا، میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے، میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے، مجھے جانے دے۔ اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، غازی عباس جب چلے ہیں، اللہ اکبر، وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا، لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو ان سے مزاحمت کی گئی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی گئی۔ مشکیزہ دیکھ کر یزیدی بے چین ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، لیکن تاریخ میں آتا ہے غازی عباس نے جیسے ان سے مزاحمت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک وار کے اندر 80 لوگوں کا قتل کیا ہے، 80 کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ عباس کی طاقت و قوت کا عالم یہ تھا، گویا کہ حیدری کچار کے شیر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھا رہے تھے۔ 3 دن کے پیاسے ہیں اور یہ حال ہے، اگر پیاسے نہ ہوتے تو یزیدیوں کے چھکے چھڑا دیتے، یا پھر اگر پیاس کے باوجود بھی وعدہ وفا کرنا نہ ہوتا اور جانے بچانے پر آتے تو اللہ اکبر اپنی تلواروں کے اشارے سے زمین پلٹ دیتے، لیکن وہاں تو وعدہ نبھانا تھا، وہاں تو وعدہ وفا کرنا تھا۔ غازی عباس ان سے لڑتے لڑتے جب اپنے گھوڑے کو لے کر فرات کے اندر پہنچے، یعنی گھوڑے کے 2 پیر فرات کے اندر تھے، دریائے فرات کے اندر، اور 2 پیر باہر تھے، آپ نے جیسے ہی گھوڑے کو کہا ذرا تو پانی پی لے۔ اللہ اکبر، یہ وہ روایتیں ہیں جو محتاط مورخین کی لکھی ہوئی ہے، اور لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، سر سوے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد یزیدیا پھر تجھ کو کیا۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے جیسے گھوڑے کو کہا کہ تو پانی پی، ادھر گھوڑے کو کہتے ہیں اور فرات کے کنارے پر پیر ڈال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چلو میں پانی لیا، سوچا پہلے میں پی لوں تاکہ مشکیزے کا پانی وہاں خالی نہ ہو، اتنا پانی بچے گا تو اور کام آئے گا۔ لیکن جیسے ہی پانی چلو میں لیا، سکینہ کی صورت یاد آئی، معصوم اصغر کی پیاس یاد آئی، پانی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ میرے بھتیجے اور بھتیجی پیاسی ہو، اور عباس پی لے پانی، پانی چھوڑا۔ گھوڑے کو کہا تو کیوں نہیں پیتا؟ گھوڑا گردن کی جھرجھری دیتا ہے اور گویا کہ اعلان کرتا ہے عباس گھوڑا ہوں، جانور ہوں، لیکن میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، نبی کی آل پیاسی ہے تو ہم کیا پانی پیے۔ اللہ اکبر، مولا غازی عباس نے مشکیزہ بھرا، پیٹھ پہ ڈالا اور پلٹے، لیکن ان نامردوں میں ہمت نہ تھی
کہ عباس کے ساتھ مقابلہ کرتے، ایک بار میں 80 کو جہنم رسید کرتے جب دیکھا تو ہر ایک کو جان پیاری ہوتی ہے، مزاحمت نہ کی، یہ پیٹھ پر مشکیزہ ڈال کر کے چلے۔ شمر لعین شقی ابن سعد کی آواز آئی، خبردار عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے، اگر عباس یہ پانی لے کر خیمے آل رسول میں پہنچ گئے تو تم میں سے کوئی ایک بھی بچ کر نہیں جائے گا، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوں گے۔ جیسے یہ آواز پہنچی چاروں طرف سے عباس کو